اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے دن امام کا بتایا ہوا ایک ایسا آسان سا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جو عمل آپ کریں گے تو اس مشکل ترین دور میں جتنے بھی آپ مقروض ہوں گے، پروردگار آپ کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کر دے گا، انتظام کر دے گا۔ لیکن یہ عمل بتانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ 29 ذیقعدہ ہے، شہادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے، میں تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں بالخصوص اپنے بچوں کے لیے، چونکہ سننے والوں میں اکثر جو ہے بچے بھی ہوتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایسی چیز بیان کریں جو ہمارے بچے سنیں تاکہ ان کو اپنے اماموں کے ائمہ کے بارے میں پتہ چلے۔ تو آج چونکہ شہادت امام محمد تقی علیہ السلام یعنی ہمارے 9ویں امام کی شہادت کا دن ہے، تو تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں۔ ہمارے 9ویں امام جو ہیں، امام 9ویں ہیں، 11ویں معصوم ہیں، نام امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 10 رجب 195 ہجری ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی کنیت جو ہے وہ ابو جعفر ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے چند القابات ہیں کہ جن القابات میں ایک جواد ہے اور ایک تقی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا نام جو مشہور ایک سبیکہ ہے اور ایک سکینہ ہے، یعنی 2 نام یہ مشہور ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے والد ماجد کا نام امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ شہادت 29 ذیقعدہ 220 ہجری ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ کاظمین عراق میں ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے وقت عمر پاک 25 سال اور چند ماہ تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ جو ہے ان کا نام حضرت بی بی سمانہ خاتون تھا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد 5 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اگرچہ وہ کم عمر ہیں لیکن میرے امام جو ہیں قدر و منزلت کے حوالے سے تمام ائمہ جیسے ہیں، معصوم بھی ہیں، علم میں بھی کمال درجے پہ فائز ہیں، علم میں بھی، بہادری میں، شجاعت میں، صداقت میں، شرافت میں، سیادت میں، ہر حوالے سے کمال درجے پہ فائز ہیں۔ تو امام کے 1-2 فرامین بھی آپ تک سناتا جاؤں۔ امام نے فرمایا وہ نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے اس گناہ کی طرح ہے جسے بخشا نہ گیا ہو۔ امام نے ایک اور ارشاد فرماتے جس نے کسی برائی کی تائید کی، یعنی جس برائی پہ اگر کوئی بندہ راضی رہا تو وہ اس کے گناہ میں بھی برابر کا شریک ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ امام فرماتے جاہل اگر خاموش رہے تو لوگوں میں کبھی اختلاف نہ ہو۔ امام کے ایک اور فرمان ذیشان موجود ہے، فرماتے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پر حاضر ہو اور روح بقبلہ بیٹھے اور اپنے ہاتھ کو اس کی قبر پر رکھ کر سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر کی 7 مرتبہ تلاوت کرے تو وہ میدان حشر کی سختیوں سے امان میں رہے گا۔ یہ امام کے چند فرامین تھے اور تعارف تھا جو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف کہ جو امام نے بیان فرمایا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عریضہ بھیجا کہ میں بہت مقروض ہو گیا ہوں، تو امام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا اگر تو مقروض ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو اور اپنی زبان کو سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر کی تلاوت کے ساتھ ہمیشہ تر رکھو۔ ظاہر ہے جو امام بیان فرما رہے ہیں کسی عام ہستی کا فرمان تو نہیں ہے، معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو یعنی امام جب یہ عمل بتا رہے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے اگر ہم اس عمل پہ عقیدہ رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارا جتنا بڑا بھی قرض ہوگا پروردگار اس کے ادائیگی کا کوئی نہ کوئی اہتمام انتظام فرمائے گا۔ عمل کو اتنا مشکل نہیں ہے، جتنی مرتبہ مرضی ہو آپ استغفار پڑھیں، 5 تسبیح پڑھ لیں، 10 تسبیح پڑھ لیں، 1 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ سورہ قادر پڑھ لیں پروردگار آپ کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔